بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دیوبند مسلک کے ایک بدعتی خطیب اور بدعتی مولوی کا 6 منٹس کا آپ ذرا کلپ اس کی گپ شپ ذرا آپ سنیں، پھر اس کی 6 منٹ کی بدعتی گفتگو کے بعد جواب ضرور سنیے گا۔ وہ ذرا آپ دیوبندی مولوی کی 6 منٹ کی گپ شپ سنیں، جواب پھر بعد میں۔ تو دیکھا جی، آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے میلاد پہ ریلیاں کیوں نہیں لگاتے؟ اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے؟ میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ ہمارا لے ایرے غیرے نتھو خیرے اللہ تللے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک، مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے، میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا، آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، حضور صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسن کے دور خلافت میں 1 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں تقریباً 19 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور امامت میں سن بلوغت کے بعد 45 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور میں 61 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ احمد ابن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ایسے بھی آگے چل، امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور میں 60 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو داؤد کے دور میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام نسائی کے دور میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس سے بھی آگے چل، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور ولایت میں 72 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ داتا گنج بخش حجویری کے دور ولایت میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے کی ولایت کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دور ولایت میں 55 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں، نہ صداقت کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین اکابرین، نہ اولیاء کے دور میں۔ اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا، جب نبوت میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، اماموں کے دور میں نہیں، اولیاء کے دور میں نہیں، تو یہ تیرے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اب مسئلہ سمجھ آیا؟ جا کے ملا کو بتانا کہ ادھر را ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا عاشق کہتا ہے نا، آئے اس کو میرے ساتھ کھڑا کر دو، 1 رات کا اعلان کر دو، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی عظمت و رفعت و منقبت سناؤں، وہ بھی سنائے۔ فیصلہ عوام کرے گی، چوری والا کون ہے، جان دینے والا کون ہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ ہاں، اللہ کے نبی کے شان کا کوئی منکر ہے؟ جو نبی کے شان کا انکار کرے وہ تو ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے۔ ہاں، لیکن
नबी की सुन्नत पे चल, अपनी तरफ से बिदत ना निकाल। दीन को रबड़ बना के रोज खींचता ना जा। हर साल नई बिदत, हर साल नया ताजिया, हर साल नया मॉडल, हर साल नए किस्म का जुलूस, हर साल नए किस्म की बिदात और रसूमात, ऐसा ऐसा काम बढ़ता जाता है। हाँ, फिर कहते क्या है, वो जी हर्ज क्या है, हर्ज क्या है, वो जी हम मोहब्बत में करते हैं, हर्ज क्या है। हाँ, आओ ना जरा, सुबह की नमाज के 2 फर्ज हैं, 4 पढ़ लें, कोई हर्ज है? मोहब्बत में 4 पढ़ लें भाई, अल्लाह तो खुश होगा। 2 की बजाय इसने 4 पढ़ी, काफिर हो जाएगा बंदा। रब ने 2 कही तो 2 पढ़नी है। अगर तू मोहब्बत में उसको 4 बनाएगा तो कुफ्र पे चला जाएगा, अल्लाह का हुक्म मानने का इनकार कर लेगा। हाँ, मोहब्बत, सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी, फारूक को मोहब्बत नहीं थी, तो उनसे भी बड़ा आशिक निकला है। लोगों की जेबों को लूटने के लिए तू अपने आप को अबू बकर, उमर, उस्मानो, अली, तलहा, जुबैर, हसनो, हुसैन, सलमानो, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादुल्लाह, सलासा, अबू हुरैरा से भी अपने आप को बड़ा आशिक कहता है। चलो मैं सहाबा पे नहीं जाता, तू लोगों के जेबों को लूटने के लिए अपने आप को इमाम बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, अबू हनीफा, मालिक, अहमद इब्न हंबल, शाफी, हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता गंज बख्श अजमेरी, फरीदुद्दीन गंजशकर, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, तो अपने आप को इनसे भी बड़ा वली समझता है, बड़ा आशिक समझता है। तू अपनी लाइन पे चल, मैं अपने अकाबिर की लाइन पे चलूंगा। इसलिए उलमाए देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबादो शादजी ऐ सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। नाज़रीन कराम, आपने देवबंदी मौलवी की गुफ्तगू को समाअत कर लिया है, जिसके अंदर एक सरफ़े सग़ीर की एक बहुत बड़ी लंबी उसने जो है गिरदाने पड़ी हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके पास ये आसान तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ, हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं हुआ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में नहीं हुआ, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के दौर में नहीं हुआ, हज़रत अली के दौर में नहीं हुआ। इसी तरह की वो बिदती गिरदान पढ़ रहा था और आवाम से सस्ती मुफ्त में दात ले रहा था। आवाम भी बेवकूफ़ है, वो भी दात दे रही है कि वाह वाह क्या बात है, मौलवी साहब बड़ी पत्ते की बात कर गया है। तो मैं खैर उस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ इस मौलवी को मैं अपने घर के शीशे से इसको अपना आईना, इसको अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि तू किस मुंह से हमसे ये मुतालबा कर रहा है, फ़लाँ फ़लाँ हदीस है। हम हर नत्थू की नहीं मानते, हम वो काम करेंगे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई हो या सहाबा ने मोहर लगाई हो, हम वो काम करेंगे। ये इस मौलवी साहब ने ख़ुद कहा है। अब मैं इस मौलवी साहब से पूछता हूँ। नाज़रीन किराम, स्क्रीन पर देख रहे फतावा कासमिया और इसकी जिल्द नंबर 2 है। लिखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब है। इसी मौलवी साहब के रिश्तेदार जिसका आप क्लिप सुन चुके हैं। और फतावा कासमिया पर तकरीबन 10 बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्तियों की तकरीज़ात भी मौजूद है इस किताब पर। ये किसी, जिस तरह ये मौलवी साहब कह रहे थे कि नत्थू लत्थू की हम नहीं मानते, तो ये एक बहुत बड़ा मुफ्ती है इसका अपना। तो ये क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर है 219 पर सवाल हुआ कि लखनऊ का मदह सहाबा का जुलूस, मदह सहाबा का जुलूस, आप ख़ुद हेडिंग देख रहे हैं स्क्रीन पर। और सवाल नंबर है 300, क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसला झेल के बारे में कि लखनऊ में जुलूस मदह सहाबा और कसीर असराफ माल के साथ झंडों का बनाना और निकालना जो माली तबाही का मूजब होता है, बिदअत सय्यद मोहली का है या नहीं। ये सवाल हुआ मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब से। और मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब अकेले भी नहीं हैं, इनके साथ 10 बड़े बड़े अलामा, बड़े बड़े फ़हामा, बड़े बड़े बिदती किस्म के मुफ्ती जिन्होंने मिलकर इस फतवा कासमिया को लिखा है। जवाब देते हैं मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब, लिखते हैं कि अगर हज़रात सहाबा की मज़म्मत करने वालों के मुकाबला में बतौर मुज़ाहरा के जुलूस निकाला जाए, जिससे सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों के सामने सहाबा और इस्लाम की अज़मत व शौकत दिलों में जम जाए, तो
اس میں مال خرچ کرنا اور شوکت اسلام کے لیے جھنڈوں کا نکالنا اسراف اور تباہی کا سبب نہیں ہے، بلکہ عظمت اسلام کا سبب ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ جلوس مدح صحابہ 12 ربیع الاول کو نہ نکالا گیا ہو۔ ناظرین کرام، آپ خود اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، میری بات اگر کوئی مخالف تسلیم نہیں کرتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ اپنوں کی تو تسلیم کریں نا۔ یہ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ مدح صحابہ کا جو جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈے نکالے جاتے ہیں، یہ مال کی تباہی کا سبب نہیں ہے بلکہ عظمت اسلام ہے، یہ عظمت اسلام ہے۔ پھر مولوی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جلوس مدح صحابہ کا یہ 12 ربیع الاول کے دن نہ نکالا گیا ہو، کوئی اور دن ہو، یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کا اس کا بغض ہے، تو اس طرح میں نہیں جانا چاہتا۔ مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا، جھنڈے نکالنا، یہ مال کی تباہی کا سبب نہیں ہے، یہ عظمت اسلام ہے۔ تو میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مدح صحابہ کا جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں مدح صحابہ کا جلوس نکالا ہے؟ یہ اسی مولوی کی یہ بدعتی گردان اس کے اپنے اوپر میں فٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں مدح صحابہ کا جلوس نکالا ہے، جس کو تم عظمت اسلام کہہ رہے ہو، جس کو تم مال کی تباہی کا سبب نہیں بلکہ کہہ رہے ہو کہ یہ عظمت اسلام ہے، جھنڈوں کا نکالنا۔ کیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں مدح صحابہ کا جلوس نکالا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں مدح صحابہ کا جلوس نکالا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے۔ یہ اسی بدعتی مولوی کی گردان اس کے اوپر میں فٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدح صحابہ کے جلوس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے؟ مدح کے صحابہ کے جلوس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگائی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے مدح صحابہ کے جلوس پر مہر لگائی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عظمت اسلام ہے، یہ شوکت اسلام ہے؟ یہ کس صحابی نے مہر لگائی ہے؟ کس امام نے اجازت دی ہے؟ کس محدث نے اجازت دی ہے؟ کس مفسر نے، کس فقیہ نے اجازت دی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام بھی ان کے دھوکے میں آسانی سے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو واردات کا طریقہ ہے وہ بہت ہی بدعتی اور ایک قسم کا کامیاب طریقہ ہے کہ عوام کو دھوکے میں جب لانا چاہتے ہیں تو ان کا دھوکہ وہاں کر جاتا ہے، اگرچہ وقتی طور کام کرتا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ باطل ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا، ہمیشہ عارضی طور کے لیے وہ چل سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتا، یہ مدح صحابہ کا جلوس، پھر مزے کی بات ہے، یہ تو مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا جائز ہے، یہ عظمت اسلام ہے، یہ تو اس نے فتویٰ دیا ہے نا۔ صرف مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب نے 11 دیوبند مسلک کے بڑے بڑے نتھو قسم کے نہیں، جس طرح یہ خود کہہ رہا تھا کہ ہم نتھو للو پنجیوں کی ہم نہیں مانتے، یہ نتھو قسم کا نہیں ہے مولوی صاحب، یہ کوئی تمہارا بڑا وڈیرا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اکیلا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ 10 بڑے بڑے مفتی اور بھی ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا یہ عظمت اسلام ہے، جھنڈے نکالنا یہ عظمت اسلام ہے۔ تمہارا عظمت اسلام ہے تو ہمارا بدعت ہے۔ ناظرین کرام، انصاف آپ کریں نا، کیا ان کا مدح صحابہ کا جلوس نکالنا عظمت اسلام ہے، ہمارا بدعت ہے؟ یار یہ کوئی انصاف والی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ کچھ تو انصاف کرو نا کہ تمہارا مدح صحابہ کا جلوس عظمت اسلام، ہمارا بدعت۔ واہ بھائی واہ، عجیب منطق ہے، عجیب تمہاری مروجہ شریعت ہے کہ تم نکالو صحابہ کا مدح صحابہ کا جلوس تو وہ عظمت اسلام ہے، ہم نکالیں یہ بدعت ہے، تم نکالو تو جائز ہے، ہم نکالیں تو ہم تو کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے، حضرت عمر نے نکالا ہے، حضرت ابوبکر نے نکالا ہے، صحابہ نے نکالا ہے، تابعین نے نکالا ہے، تبع تابعین نے نکالا ہے، امام بخاری نے نکالا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے نکالا ہے، ہم سے یہ سوال کرتے ہو تو یار ہم بھی تو آپ سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ تمہارا مدح صحابہ کا جلوس، یہ تمہارے بڑا مفتی فتویٰ دے رہا ہے کہ جائز ہے، عظمت اسلام ہے، مال کی تباہی کا سبب نہیں ہے، اسلام کی شوکت ہے، تمہارا مدح صحابہ کا جلوس اسلام کی شوکت ہے تو ہمارا بدعت ہے۔ واہ واہ، عجیب تمہاری شریعت ہے، عجیب تمہاری منطق ہے۔
تو ناظرین کرام یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام مزے کی بات یہ ہے کہ شبیر احمد قاسمی صاحب نے تو فتویٰ دیا نا کہ مدح صحابہ کا جلوس جائز ہے اور عظمت اسلام ہے، اس نے تو فتویٰ دیا نا۔ پھر پریکٹیکل ہر سال پاکستان میں مولوی احمد لدھیانوی جھنگ والا سپہ صحابہ والا اور اورنگزیب فاروقی اور اس کے ساتھ کئی بڑے بڑے دیوبند مسلک کے مفتی مولوی اپنے آپ کو بڑا بڑا مناظر بھی کہتے ہیں اور محقق بھی کہتے ہیں، یہ سب ہر سال مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ اس سال بھی نکالا ہے، پچھلے سال بھی نکالا ہے، 2021 2020 2019 ہر سال یہ مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ کراچی، پشاور، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی وغیرہ، وہ میرے کلپ سارے ان کے کلپ میرے یوٹیوب چینل پر سارے موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہے، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدح صحابہ کا جلوس یہ نکالتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ تو میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا یہ مدح صحابہ کے جلوس پر کیا حسین کے نانے نے مہر لگائی ہے؟ تمہارے مدح صحابہ کے جلوس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر لگائی ہے؟ کس نے مہر لگائی ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو؟ تو یہ اس مولوی کی جو بدعتی گردان تھی اس کی گپ شپ کا میں نے الحمدللہ جواب دیا ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کام کس نے کیا ہے؟ ساتھ ساتھ گھمنی پارٹی کا ایک اصول وہ بھی آپ سنتے چلے جائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، شریعت یا جہالت، صفحہ نمبر 524۔ مفتی مولوی پالن حقانی دیوبندی، ان کا بہت بڑا خطیب مولوی گزر گیا ہے، اس نے لکھا اپنی کتاب شریعت یا جہالت، صفحہ نمبر ہے 524 پر۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ناظرین کرام میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے احسن الفتاوی ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر ہے 9، صفحہ نمبر ہے 175۔ دوسرا میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی عباد الرحمن جلد 1 صفحہ نمبر 285، لکھتے ہیں والے مفتی عبد الرحمن صاحب اور تقریز ہے مفتی عزیز الرحمن دیوبندی استاذ الحدیث دارالعلوم کراچی۔ اور فتاوی احسن الفتاوی یہ مفتی رشید احمد کوئی للو پنجو کوئی نتھو نہیں ہے، ان کا مفتی اعظم ہے مفتی رشید احمد صاحب۔ یہ دونوں فتاوی عباد الرحمن اور احسن الفتاوی، ان دونوں فتووں کے اندر یہ دونوں بڑے بڑے دیوبند کے مفتی کیا لکھتے ہیں تبلیغ میں نکلنے پر 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خود آئیں تو ہر چیز ان کے لیے جائز ہے، جو ان کی جی میں آئے، جو ان کی مرضی میں آئے یہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بدعتی کہنے والا نہیں ہے، کوئی بدعت کے فتوے لگانے والا نہیں ہے، کوئی ناجائز حرام کے فتوے لگانے والا نہیں ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس نکالے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دلوں سے بغض رسول ابھرتا ہے اور یہ فتوے دیتے ہیں بدعتی ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت کے رٹ لگاتے لگاتے یہ تھکتے نہیں، جیسے کہ آپ مولوی صاحب کا کلپ سن چکے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے میں 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ان کی اپنی جو مروجہ تبلیغ ہے، بدعتی تبلیغ، جو کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، جو ان کا طریقہ ہے، یہ تو مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کس کو تبلیغ کرتے تھے؟ وہ تو کافروں کو کرتے تھے، وہ تو دین اسلام کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے، تن من قربان کر دیتے تھے۔ تو ان کے اوپر تو اپنے عقیدے پر بات کرنے پر بھی پابندی ہے، ان تبلیغیوں پر ریمنڈ سے پیچھے سے پابندی ہے کہ تم نے جدھر بھی جانا ہے عقیدے پر بات نہیں کرنی۔ یہ بھی آپ ناظرین کو میں خاص بات بتا رہا ہوں، ریمنڈ سے ان ریمڈیوں پر پابندی ہے کہ جدھر بھی تم نے جانا ہے، چلا یا سروزہ جو ان کے بدعتی کام ہیں، جدھر بھی جانا ہے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی ہے، پیچھے سے ریمڈیوں سے پابندی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی، یہ پابندی ہے۔ آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، کسی تبلیغی بدعتی امیر سے آپ پوچھیں کہ مجھے عقیدے کے متعلق بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، آپ کے کمالات کی، آپ کے معجزات کی اور آپ کی نورانیت کی اور حاضر و ناظر کی، ان سے پوچھیں عقیدے کے متعلق، یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کی یہ بدعتی مروجہ تبلیغ ہے نا، صحابہ کرام والا طریقہ نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام عقیدے کے متعلق نہیں بتاتے تھے؟ پہلی بات بھی صحابہ کی عقیدے کے متعلق ہوتی تھی،
جبکہ ان کے پیچھے پابندی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی. کیوں؟ دھوکہ دینا ہے عوام کو، عوام کے ساتھ فراڈ کرنا ہے. جب عقیدے کے پر یہ بات کریں گے تو ان کا جو سارا پیچھے گند ہے جو کر کے آئے ہیں وہ تو کھل جائے گا. اس لیے ان کے ریمیڈیوں نے پیچھے پابندی لگا رکھی ہے کہ عقیدے پر بات نہیں کرنی. اب یہ کیا کہتے ہیں مفتی رشید احمد مفتی اعظم اور مفتی عبد الرحمان صاحب، یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے. اب اسی مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے تو دکھاؤ. حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اگر فرمان ہے دکھاؤ کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے. تو میں تبلیغی بدعتیوں سے کہوں گا کہ حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں جانے کے لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے مولوی صاحب، تمہارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ثواب ادھر ملنا اس سے زیادہ ثواب تمہیں تبلیغ میں مل رہا ہے. ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ثواب ملے گا تمہیں، تو ادھر مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام شریف میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بقول تمہارے مفتی اعظم کے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے. تو ادھر جانے کی ضرورت تو نہ ہوئی نا. مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہوئی، کیونکہ ادھر اس سے بھی زیادہ ثواب ان کو اپنی تبلیغ میں مل رہا ہے. اب بغیر کسی تعویل کے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی دکھا سکتا ہے؟ اسی مولوی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ اپنے استاد جی سے پوچھیں، اپنے محتمم سے، اپنے مفتی اعظم سے پوچھیں. تمہارے جو جی میں آئے تو کرتے چلے جاتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب بدعت کے تمہارے فتوے کدھر گئے ہیں؟ یہ کس امام کا حوالہ ہے؟ کس امام کا قول ہے؟ کس صحابی کا قول ہے؟ بتاؤ، چیلنج ہے میرا. تو ناظرین کرام، یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر ان کا اپنا ہی مفتی پالن حقانی صاحب، جو کہ بہت ایک بڑے مولوی سمجھے جاتے ہیں، ان کے اپنے ہی مسئلہ کے ہیں، وہ ان کے بارے ذرا کیا کہتے ہیں وہ بھی آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین کرام، یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کا آسان طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو، صحابہ کرام سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تابع تابعین سے ثابت کرو، ائمہ مجتہدین سے ثابت کرو. یہ صرف عوام کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ورنہ ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ تو ایک کام میں پیش کر رہا ہوں، میرے پاس تو ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے جو کام ثابت بھی نہیں ہے لیکن یہ کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، ان کاموں کو ثواب سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں کہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ مفتی شبیر احمد کیسے کہتے ہیں کہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا یہ عظمت صحابہ ہے. عظمت صحابہ، تمہارا عظمت صحابہ اور عظمت اسلام ہے. تمہارا عظمت صحابہ اور عظمت اسلام ہے، مدح صحابہ کا جلوس نکالنا ہمارا بدعت ہے. وہاں کیا ان کی شریعت ہے، کیا ان کا طریقہ ہے؟ ناظرین کرام، تو ناظرین کرام، یہ آخر میں آپ کی خدمت میں ان کا اپنا اصول پیش کر دیتا ہوں. مفتی پالن حقانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب شریعت یا جہالت صفحہ نمبر 524. ناظرین کرام، ایک حوالہ میرا غلط ہو نا، ایک حوالہ جو سزا چور کی وہ میری. اگر میری بات غلط ہو تو میں ان کا مرید، یہ میرے پیر، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، میں ان کا مرید بن جاؤں گا. اور یہ میرا اعلان ہے، آج سے نہیں ہے، 2009 سے ہے. الحمدللہ آج سے نہیں، 2009 سے یہ میرا اعلان ہے. اب یہ کیا لکھتے ہیں مفتی پالن حقانی دیوبندی صاحب؟ لکھتے ہیں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالنا ہے. یہ گھمنی اصول ہے. مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی عبد الرحمان صاحب اور مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب، ان سب کی گردنوں پر یہ فتویٰ جا رہا ہے. دوبارہ سنیے گا، مفتی پالن حقانی صاحب لکھتے ہیں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، ایسا کام دین سمجھ کر کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالنا ہے کہ ان باتوں کو معاذ اللہ وہ سمجھ نہیں سکے جن کو ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ،
یہ مفتی پالن حقانی صاحب کا فتویٰ ان تمام کی گردنوں پر جا رہا ہے۔ تو میں اس مولوی صاحب سے آخر میں گزارش کروں گا، یہ مدح صحابہ کا جلوس بھی ثابت کرو، اور تمہاری جو مروجہ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ثواب ہے جو تمہارے اپنے مفتیوں نے لکھا ہے، اس کو بھی ذرا ثابت کرو، اور ساتھ ساتھ جو مولوی پالن حقانی کا فتویٰ جو تمہارے اپنے مولویوں کی گردنوں پر میں نے رکھ دیا ہے، اس کو بھی ذرا ہٹا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔